آئیے ایک ایسی دنیا کا تصور کرتے ہیں جہاں حکومت چلانے والے انسان نہ ہوں۔ جی ہاں، یہ اب کوئی سائنس فکشن فلم کی بات نہیں رہی، یہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو چلیے میجر ریٹائرڈ طارق محمود کے اس بہترین تجزیے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حکومت کا یہ نیا دور، یہ نیا زمانہ کیسا ہونے والا ہے۔ جو بات کبھی سائنس فکشن لگتی تھی، آج ہمارے دور کا ایک بہت بڑا سوال بن چکی ہے، اور یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب مستقبل میں نہیں بلکہ ہمیں آج ہی دینا ہوگا۔ تو بلکان کے ایک ملک البانیہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو شاید پورے معاشرے کی بنیادیں ہلا دے۔ ستمبر 2025 میں انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ ڈائلا نامی ایک AI سسٹم کو وزیر مملکت بنا دیا گیا۔ اب یہ صرف کوئی ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں ہے، یہ انسانی تہذیب کی تاریخ میں ایک نیا اور بہت اہم موڑ ہو سکتا ہے۔ تو اس بے مثال اقدام کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حکومت کے مستقبل کے لیے اس کے کیا معنی ہیں۔ ایک ایسا مستقبل جو شاید ہماری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جیسا کہ میجر محمود کا تجزیہ بتاتا ہے، ڈائلا کوئی اچانک کیا گیا تجربہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بڑی قومی حکمت عملی کا سوچا سمجھا قدم تھا۔ یہ دراصل اعتماد کے بحران کا ایک جواب تھا۔ ٹیکنالوجی کی غیر جانبداری اور کارکردگی کو استعمال کرتے ہوئے عوامی اداروں پر اعتماد بحال کرنے کی ایک بہت بڑی کوشش تھی۔ ڈلائل کی تقرری کا اعلان بھی ایک بڑے حیران کن اور طاقتور استعارے کے ساتھ کیا گیا، ایک ایسی بات جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ ایک مشین کا حاملہ ہونا، یہ شاعرانہ تفسیر واقعی کمال تھی، لیکن اس شاعری کے پیچھے ٹھوس حقیقت کیا تھی؟ آخر یہ بچے کون تھے جنہیں اس AI وزیر نے جنم دینا تھا؟ وزیر اعظم کا اعلان جتنا شاعرانہ تھا اتنا ہی واضح بھی تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ڈائلا 83 بچوں سے حاملہ ہے۔ اور یہ بچے صرف کوٹ کی چند لائنیں نہیں ہیں، بالکل نہیں، یہ تو سمجھیں کہ ڈیجیٹل اسسٹنٹس کی ایک پوری فوج ہے، اور ہر ایک کسی نہ کسی سرکاری محکمے کا ماہر۔ کھیتی باڑی کے ڈیٹا کا تجزیہ ہو یا تعلیمی نتائج کی نگرانی، یہ ماڈیولز اس لیے بنائے گئے تھے کہ حکومت کی آنکھ اور کان بن سکیں، ریئل ٹائم میں انفارمیشن دیں اور کرپشن کو سر اٹھانے سے پہلے ہی پکڑ لیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ البانیہ اس سفر میں اکیلا نہیں ہے۔ در حقیقت وہ ایک عالمی تحریک میں سب سے آگے ہے، ایک ایسی تبدیلی جو حکمرانی کے بارے میں ہماری سوچ کو ہی بدل رہی ہے۔ میجر محمود کا تجزیہ بتاتا ہے کہ بہت سے ممالک حکمرانی میں AI کے ساتھ تجربات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جاپان میں مشبکی نام کا ایک AI اسسٹنٹ موسمیاتی قانون سازی کا ڈرافٹ تک تیار کر رہا ہے۔ یہ ایک واضح رجحان ہے، ڈیٹا پر مبنی، جذبات سے پاک فیصلہ سازی کی طرف ایک قدم جو ہماری جانی پہچانی سیاست کو ایک نئی شکل دے رہا ہے۔ یورپ کے ہلچل مچاتے شہروں سے لے کر افریقہ اور ایشیا کی ترقی پذیر ممالک تک پیغام بالکل صاف ہے۔ AI کی مدد سے چلنے والی جمہوریت کا دور آنے والا نہیں، یہ پہلے ہی یہاں ہے، اور یہ ایک ایسی طاقت ہے جو دنیا کو بدل رہی ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم مشینی حکمرانی کی اس نئی دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمیں خود سے ایک گہرا سوال پوچھنا ہوگا، ایک ایسا سوال جسے میجر محمود ہمارے دور کا بنیادی اخلاقی مخمصہ کہتے ہیں۔ آخر ذہین مشینوں کے اس دور میں انسان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور اصل میں یہی تو اس پورے معاملے کی بنیاد ہے، ہمارے دور کا سب سے بڑا سوال۔ دیکھیں، AI ایک ایسی دنیا کا وعدہ کرتی ہے جہاں سب کچھ عقل اور منطق پر ہو، ایسی دنیا جو انسانی جذبات کی الجھنوں، غلط فیصلوں اور کرپشن سے پاک ہو۔ لیکن اس بہترین کارکردگی کو حاصل کرتے کرتے ہم کیا کچھ کھو دینے کا خطرہ اٹھا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، ایسی دنیا کی کیا قیمت ہوگی جہاں ہمدردی نہ ہو، جہاں رحم اور شفقت کسی الگورتھم کا حصہ ہی نہ ہو؟ آخر میں ساری بات اس ایک اہم سوال پر آ کر ٹھہرتی ہے، کیا ہم واقعی ایک مشین میں اخلاقیات کو پروگرام کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی الگورتھم کبھی انصاف کی باریکیوں، انسانی تکلیف کی پیچیدگیوں اور ایک اخلاقی انتخاب کے وزن کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتا ہے؟ میجر محمود کا یہ طاقتور نتیجہ صرف ایک وارننگ نہیں ہے، یہ عمل کی دعوت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ٹیکنالوجی بھلائی کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ انسانی دل کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ تو شاید مستقبل انسان اور مشین کے درمیان جنگ نہیں بلکہ ایک پارٹنرشپ ہے۔
ایک ایسا مستقبل جہاں ہم اپنے فیصلوں کی رہنمائی کے لیے مشینوں کی بے عیب منطق کا استعمال کریں اور بدلے میں ہم ان کی کیلکولیشنز کو اپنے اخلاقی قطب نما کی حکمت اور اپنی مشترکہ انسانیت کی ہمدردی سے بھر دیں۔ ڈائلا کی کہانی ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ مستقبل کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے، یہ وہ چیز ہے جسے ہم خود بناتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ کیا ہم اے آئی کو اپنی حکمرانی میں شامل کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ کیسے کریں گے، اور تاریخ کے اس اہم موڑ پر ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا، ہم کیسا مستقبل بنانا چاہتے ہیں؟ ایک ایسا مستقبل